بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویئرز، آج میں آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کعبہ پہلی بار کب تعمیر ہوا اور کس نے کیا، اور کس مقرب فرشتے نے کعبہ کی تعمیر میں راہبری فرمائی، اور دوسرے فرشتوں نے کس طرح کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر کن کن پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے، اور بعد میں کس کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور بنیاد آدم کے حساب سے کعبہ کی لمبائی چوڑائی کتنی بنتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبہ کی تعمیر کے متعلق حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ کیا موجودہ کعبہ کی تعمیر ابراہیمی کے عین مطابق ہے۔ ویوز، اگر آپ کو میری معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویوز، جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس پر جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں گے وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف بھی کیا کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کیا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی راہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لے آئے جہاں سے زمین بننا شروع ہوئی تھی، یعنی جس جگہ پہلے جھاگ پیدا ہوا اور پھر وہی جھاگ پھیل کر زمین بن گئی۔ وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، جن میں درجہ ذیل پہاڑ شامل ہیں: نمبر 1 کوہ لبنان، نمبر 2 کوہ طور، نمبر 3 کوہ جودی، نمبر 4 کوہ ہرا، نمبر 5 کوہ طور۔ ان سے بنیادیں بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف سے دیواریں اٹھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے اور اس کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ طوفان نوح سے پہلے کعبہ اسی حالت میں موجود رہا، لیکن طوفان نوح کے وقت کعبہ کی عمارت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور طوفان نوح کے بعد کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے ہی رہ گئے تھے، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے ان ٹیلوں پر آتے اور یہاں آ کر دعائیں کیا کرتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ کر آئے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، اور جب حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں کعبہ کی عمارت بنائیں، اور اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ کعبہ کی بنیاد آدم نمودار ہو گئی، اور ان ہی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور اس کی دیواروں کی لمبائی رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 30 ہاتھ تھی۔ لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئیں اس میں رکھی جائیں۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور اس کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں کچھ حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلا
قریش نے 604 ہجری میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل میں اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف سے 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق اور حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں گے۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقدار حلقوں کے مزاج کے اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا، کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے اور امام حسین کی شہادت کو بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 ہجری میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کر دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔